میں نے مکان برائے فروخت کا اخبار میں اشتہار دیکھا تو بتائے گئے ایڈریس پر جا پہنچا۔ مکان ایک اچھی لوکیشن پر تھا لیکن پرانی طرز کا تھا، جس میں ایک 65 سالہ بوڑھا اپنی 60 سالہ بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ دونوں میاں بیوی مکان میں اکیلے رہتے تھے۔ میں دونوں پر حیران ہوا کہ آخر وہ مکان کیوں فروخت کر رہے ہیں، جبکہ اس مکان کے علاوہ ان کے رہنے کی اور کوئی جگہ بھی نہیں۔ خیر یہ باتیں فی الحال میں ان سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ مکان کے اندر داخل ہوا تو ایک نوجوان کی تصویر دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی دیکھی۔ بوڑھے شخص نے فخریہ انداز میں بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو کہ ملتان میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز ہے، مگر بیٹے نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا۔ یہ بات کہتے وقت بوڑھے میاں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے میں اس درد کو محسوس کر سکتا تھا جو بیٹے کی جدائی میں اس نے اپنے اندر پال رکھا تھا۔ بوڑھے باپ نے یہ بھی بتایا کہ میرا ایک ہی گردہ ہے کیونکہ دوسرا گردہ میں نے بیٹے کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے فروخت کر دیا تھا۔ جب میں نے بوڑھے کی درد بھری کہانی سنی تو ملتان میں ڈی سی ہاؤس کے سامنے فقیر کا بھیس بدل کر بیٹھ گیا۔ اور پھر یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں شہر کی منڈی میں سبزیوں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام کرتا تھا۔ میرے باپ نے غربت کی زندگی گزاری تھی، لہٰذا اس کی خواہش تھی کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بہت سارے بیٹے عطا کرے تاکہ وہ اپنے باپ کا سہارا بن سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا جبکہ میری 5 بہنیں تھیں۔ ابا نے اپنی 5 بیٹیوں کو عزت سے رخصت کیا اور پھر 18 برس کی عمر میں میری شادی کر دی۔ میری شادی کو 10 برس بیت چکے تھے لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو کہ پیدائش کے وقت ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ میں فجر کی اذان کے وقت گھر سے نکلتا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے شہر میں جا پہنچتا تھا۔ شہر کی منڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ ہوتی تھی۔ صبح سویرے ہی 1 سے 2 گھنٹے کام کر کے میں دہاڑی کما لیتا تھا اور پھر گھر واپس آ کر کھیتی باڑی میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ آج صبح سویرے میں گھر سے نکلا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بڑے ہی رازداری سے کسی بچے کو اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ یہ ایک نومولود بچہ تھا۔ بچہ رو رہا تھا لیکن وہ شور کو چھپانے کے لیے بچے کے منہ کو کپڑے سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس بات پر حیران ہوا کہ یہ عورت بچے کو لے کر آخر کہاں جا رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ عورت جنگل کی طرف روانہ ہوئی اور ایک بڑے سے درخت کے نیچے بچے کو رکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ اگر میں نہ ہوتا تو شاید جنگلی جانور یا پھر آوارہ کتے اس بچے کو اپنا لقمہ بنا لیتے۔ میں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا اور اس عورت کو آواز دی کہ ظالم عورت، تو کون ہے اور اس بچے کو یہاں رکھ کر کہاں جا رہی ہو؟ عورت کو جب پتہ چلا کہ کوئی شخص میرا تعاقب کر رہا ہے تب اس نے بھاگنا شروع کیا۔ میں نے بچے کو اٹھایا، اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا، اتنی تیزی سے بھاگا کہ میں عورت کے سامنے آ گیا۔ وہ اپنا منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، مگر میں آنکھوں سے ہی اس کو پہچان گیا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ منہ چھپانے کی ضرورت نہیں، تم فلاں گاؤں کی عورت ہو اور میں تمہیں پہچان چکا ہوں۔ پھر میں نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو وہ شرم کے مارے مجھ سے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی۔ میں سارا معاملہ سمجھ چکا تھا لیکن فی الحال میں نے اس عورت کو جانے دیا کیونکہ اسے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ عورت جس کی عمر تقریباً 50 سال تھی، وہ منہ سے تو کچھ نہیں بول رہی تھی لیکن بار بار میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ان حالات میں کسی بھی عورت کی عزت کو اچھالنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور اسے جانے دیا، مگر میں بچے کو اپنے ساتھ ہی لایا۔ میں اس دن منڈی میں نہ گیا اور بچے کو لے کر گھر واپس آیا۔ بیوی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، یہ بچہ کون ہے اور آپ کو کہاں سے ملا؟ میں نے بیوی سے کہا کہ میں تمہیں سب بتاؤں گا، فی الحال اس بچے کو سنبھالو، یہ بیچارہ بھوکا ہے، اس کے دودھ کا بندوبست کرو۔ بیوی نے مجھ سے بچہ لیا اور پھر اس کو دودھ پلایا۔ پھر جب صبح ہوئی تو بیوی مجھ سے کہنے لگی، مجھے بتاؤ، میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، یہ بچہ آخر کس کا ہے اور تجھے کیسے ملا؟ میں نے بیوی کی طرف دیکھا اور اسے کہا، کیا میرا یہ بتانا ضروری ہے؟ بیوی نے مجھ سے کہا، ہاں بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بچہ ہے، کوئی کھلونا تو نہیں، کل کو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ یہ سچ ہے کہ اس بچے کے لیے میری ممتا بے چین ہونے لگی ہے کیونکہ پچھلے 10 سال سے میں اولاد کو ترس رہی ہوں اور یہ تو بچہ نہیں بلکہ چاند کا ٹکڑا ہے، لیکن کم از کم مجھے پتہ تو چلے کہ بچہ آخر ہے کس کا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہے، کبھی کسی کا مسئلہ نہیں بنے گا اور کبھی بھی ہمیں اس بچے سے دور نہیں کر سکتا کوئی بھی۔
لیکن حقیقت میں تمہیں نہیں بتا سکتا، بس اشاروں اشاروں میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ اگر میں نے تجھے حقیقت بتا دی تو سمجھو میں کسی کی پردہ پوشی کرنے میں ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی پردہ پوشی کرنے کا حکم دیتا ہے اور میں وہی کر رہا ہوں۔ میری یہ بات سن کر میری بیوی خاموش ہو گئی، شاید وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اس کے بعد میں اس عورت کے پاس گیا جو مجھے اس رات ملی تھی اور جو اپنی بیٹی کا گناہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کا نام گلناز تھا اور گلناز کو پچھلے کئی برسوں سے میں یہی بات سمجھا رہا تھا کہ تم جس راستے پر چل پڑی ہو اس کا انجام بہت برا ہے۔ تم اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہی ہو اور جو اپنی سگی اولاد کو استعمال کرے، اس کی زندگی برباد کر ڈالے، وہ بھلا خود کیسے سکون سے جی سکتا ہے؟ میں اکیلے میں اسے ملنا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، لہٰذا میں اچھے موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ جان بوجھ کر اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہی تھی، اس کا گھر نہیں بسا رہی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو غلط دھندے کے لیے استعمال کر رہی تھی اور پیسہ کما رہی تھی کیونکہ اس کی بیٹی کافی حسین و جمیل تھی، لہٰذا وہ اپنی بیٹی کے حسن کو استعمال کر رہی تھی۔ بڑے بڑے لوگوں کا اس کے گھر آنا جانا تھا۔ علاقے والے گلناز کی حرکات سے تنگ تھے، لہٰذا انہوں نے اس کو اپنے گاؤں سے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں آباد ہو گئی۔ شروع میں تو گاؤں والوں نے یہی سمجھا کہ گلناز کوئی بے سہارا بیوہ عورت ہے اور اپنی بچی کے لیے کافی پریشان ہے۔ گاؤں کے چودھری نے تو گلناز سے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی کی کسی اچھے گھرانے میں شادی کروا دیتا ہوں، میرے کافی جاننے والے ہیں اور اچھے اچھے خاندان کے لڑکے میری نظر میں ہیں، میں یہ کام صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا اور تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ مگر گلناز نے انکار کر دیا اور چودھری سے یہی کہا کہ میں اپنی بیٹی کی فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ ابھی چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، جب تھوڑی عقل مند ہوگی تب میں اس کی شادی کروں گی۔ مگر شادی نہ کرنے کے پیچھے اس عورت کے غلط عزائم شامل تھے۔ اس گاؤں میں بھی اس نے غلط کاری نہ چھوڑی اور اپنی بیٹی کو ادھر بھی استعمال کرتی رہی۔ اس بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا کہ اس کام میں اس کی بیٹی کی رضامندی شامل ہے بھی یا نہیں، چونکہ وہ اس کی ماں تھی اور بیٹی اپنی ماں کی بات مانتی تھی، شاید خوف کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے، لیکن وہ اپنی ماں کو انکار نہیں کرتی تھی۔ اس رات وہ اپنی بیٹی کے گناہ کو چھپا رہی تھی۔ جب میرا گلناز سے سامنا ہوا تو میرے منہ میں جو آیا میں نے اس سے کہا اور یہ بھی دھمکی دی کہ اگر اس نے اپنی بیٹی کی کہیں شادی نہ کی تو میں سارے گاؤں والوں کو حقیقت بتا دوں گا اور پھر وہ بھی تمہیں گاؤں سے نکال دیں گے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ کسی کو مت بتانا، میں 1 مہینے کے اندر اندر اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گی۔ شاید اس ظالم ماں کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے رحم آ گیا اور پھر گاؤں کے کسی کسان کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی، لیکن گناہوں کا بوجھ وہ برداشت نہ کر پائی۔ وہ اس بات پر پشیمان ہونے لگی کہ اس نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا، حالانکہ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، لیکن بیٹی کے ساتھ اس نے جو کیا اس نے اس کی راتوں کی نیند ختم کر دی۔ وہ ذہنی مریض بن چکی تھی۔ مجھے اس دن گلناز کے انجام پر بہت افسوس ہوا جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنی زندگی ختم کر دی۔ اس نے خود ہی اپنے گھر میں اپنے آپ کو گھر کی چھت سے لٹکا دیا۔ جب ہمسایوں نے دیکھا کہ کافی دیر سے گھر کا دروازہ اندر سے بند ہے تو انہوں نے دروازہ توڑ دیا، پھر دیکھا کہ گلناز چھت کے ستون کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ یہ بہت بھیانک انجام تھا اس عورت کا۔ ان غلط کاریوں کی وجہ سے اس کا انجام بھی بہت برا ہوا اور اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں کے لیے ایک سبق موجود تھا کہ جو لوگ گناہوں کی دنیا آباد کر لیتے ہیں اور پھر اس دنیا میں مست رہتے ہیں، پھر ایک نہ ایک دن ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انہیں غلط اور صحیح کا شعور نہیں رہتا۔ گلناز کی یہ موت گاؤں والوں کے لیے کئی سوالات چھوڑ گئی تھی۔ کئی ایسے لوگ تھے جو اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ آخر گلناز نے اپنی جان کیوں لی۔ ہم نے اس بچے کا نام ثمر رکھا اور ثمر ہمیں بہت عزیز تھا۔ اب ہماری زندگی کا مقصد تھا کہ ثمر کی اچھی طرح پرورش کریں، اسے اس معاشرے میں مقام دیں۔ بہت سے دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ بچہ آخر تمہیں کہاں سے ملا، کہاں سے؟ لیکن میں تو اپنی بیوی کو کچھ نہیں بتانے والا تھا تو اپنے دوستوں کو کیا بتاتا۔ میں نے انہیں صرف یہی جواب دیا تھا کہ میں نے یتیم خانے سے بچہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ میری بات کا لوگ یقین کریں، اس لیے میں نے یتیم خانے کے مینیجر سے بھی یہی کہا کہ اگر کوئی تصدیق کرنے کے لیے آپ سے پوچھے کہ اقبال احمد کے پاس جو بچہ ہے کیا وہ بچہ آپ سے لے کر گئے تھے تو میری عزت رکھ لیجیے گا۔ لیکن لوگوں نے میری بات کا یقین کر لیا اور کسی قسم کی تفصیلات میں جانے کی کوشش تک نہ کی۔ ثمر جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کی قابلیت سامنے آ رہی تھی۔ سارے استاد اس کی بہت تعریف کرتے تھے اور اسکول کے بچے
اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہے کہ مختلف کلاسز کے بچے ہمارے گھر میں آتے تھے، ادب سے ہمیں سلام کرتے تھے، بھی کہتے تھے کہ سمر کہاں ہے۔ ان میں اکثر بچے ہوتے تھے جو پڑھائی کے بارے میں سمر سے کچھ پوچھتے تھے، اور کئی ایسے بچے بھی تھے جو سمر سے کھیلنے کے لیے آتے تھے۔ وہ دن ہماری زندگی کا یادگار دن رہا۔ جب سمر نے میٹرک میں ٹاپ کیا، میری بیوی مجھ سے زیادہ خوش تھی، لیکن میری خوشی کی بھی کوئی انتہا نہیں تھی۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو انعام سے بھی نوازا گیا اور اس کی تصویریں اخبارات میں چھپیں۔ اس سے زیادہ ہمیں بھلا کیا خوشی مل سکتی تھی جو ہمارے بچے نے ہمیں دی۔ سمر کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس وسائل موجود نہیں تھے، جبکہ ہم کسی صورت ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ سمر کی پڑھائی میں کسی قسم کی کوتاہی کریں۔ میں اپنے بیٹے کو ایک اچھے کالج میں پڑھانا چاہتا تھا، لیکن اب مجھ سے مزدوری نہیں ہوتی تھی۔ سمر بار بار مجھ سے یہی کہتا تھا کہ ابا جان، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ عمر کے اس حصے میں بھی وزن اٹھائیں، جبکہ میں اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ اگر میں گھر میں بیٹھ گیا تو گھر کا سرکٹ کیسے چلے گا، اس کے تعلیمی اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ میں اپنے بہت ہی قریبی دوستوں کے پاس بھی گیا اور ان سے کچھ پیسے ادھار مانگے تاکہ بیٹے کی فیس ادا کر سکوں، لیکن مشکل کی اس گھڑی میں کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، اور مجھے اس بات کا افسوس ہمیشہ سے ہی رہے گا، کیونکہ میں ان کو بہت قریبی دوست تھا اور زندگی میں کبھی ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔ لیکن آج بیٹے کی خاطر میں نے ان سے کچھ پیسے مانگے تھے۔ سمر کی خاطر میں نے ایک ایسا کام کیا جس کو میں نے راز ہی رکھا اور اپنی بیوی کو بھی نہ بتایا۔ بیوی کو تو میں نے یہ بتایا تھا کہ میرے گردے میں پتھری ہے اور ڈاکٹر نے اس کا آپریشن بتایا ہے، لیکن دراصل میں نے سمر کی خاطر اپنا گردہ فروخت کیا۔ پیسے میں نے اکاؤنٹ میں جمع کرائے تاکہ وقتاً فوقتاً جب بھی ضرورت ہو تو وہاں سے پیسے نکلوائے جا سکیں۔ یہ بات نہ میری بیوی کو معلوم تھی نہ ہی سمر کو۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ابا جان کا آپریشن ہوا ہے۔ سمر کی تعلیم کی خاطر میں گاؤں سے شہر میں شفٹ ہوا تھا، حالانکہ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کیونکہ وہ ہمارا آبائی گاؤں تھا جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ میں تو سمر کی خاطر شہر میں آنے کو تیار تھا، لیکن اس کی ماں پھر بھی نہیں مان رہی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھی شہر میں میرا دم گھٹتا ہے، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹے کی تعلیم کا مسئلہ ہے اور سمر کی خاطر ہمیں یہ قربانی تو دینی پڑے گی۔ شروع میں ہم ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہوئے، لیکن پھر اس مکان کو خرید لیا۔ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا جہاں ندا نامی لڑکی سے اس کی دوستی ہوئی۔ وہ بہت اچھے خاندان سے تھی اور سمر سے شادی کی خواہش مند تھی، اور حقیقت تو یہ تھی کہ سمر بھی اسے پسند کرتا تھا، مگر 2 سال تک اس نے ہم سے یہ بات چھپائی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیوں چھپا رہا تھا، لیکن کافی دنوں سے وہ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ کافی پریشان تھا، جبکہ اس کے چہرے کی پریشانی میں نے پڑھ لی۔ ایک دن میں نے سمر کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا خیریت تو ہے نا؟ تم مجھے کافی دنوں سے پریشان نظر آ رہے ہو۔ تمہارا باپ ہوں، مجھے بتاؤ آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو سمر نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد کہنے لگا ابا جان، میں کافی دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ میری ایک کلاس فیلو ندا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی ہے۔ میں نے سمر سے پوچھا بیٹا پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہم کل ہی ان کے گھر جاتے ہیں اور تمہارے لیے ندا کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ جس پر سمر مسکرا کر اب کہنے لگا ابا تو یہی مسئلہ ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، میں بھی اسے پسند کرتا ہوں، لیکن اس کا باپ کسی صورت شادی کے لیے تیار نہیں۔ پتہ نہیں وہ ندا کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کے بارے میں میں نہیں جانتا، لیکن ندا کے والدین نے انکار کر دیا ہے اس رشتے سے۔ میں نے سمر سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ندا کا گھر کہاں ہے تم مجھے بتاؤ، مگر اس نے جیسے ہی مجھے ایڈریس بتایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ندا ہمارے آبائی گاؤں سے ہی تعلق رکھتی تھی، اور جب اس نے مجھے ندا کے باپ کا بتایا تو میں نے اسے تسلی دی کہ بیٹا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اگر میں غلط نہیں تو میں ندا کے باپ سے واقف ہوں۔ اس کے باپ کا نام خضر احمد تھا اور وہ میرے بچپن کا دوست تھا، ہم ایک ساتھ پڑھتے تھے، لیکن پھر پڑھائی چھوڑ دی۔ میں اپنے ابا کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے مزدوری شروع کر دی، جبکہ خضر پڑھائی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ خضر میرا دوست ہے اور ندا سے تمہاری شادی ضرور ہوگی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر میں آنے والے حالات سے بالکل ناواقف تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کن مسائل سے میرا ابھی سامنا ہوگا۔ جب میں خضر سے ملنے اس کے گھر گیا تو اس نے میرا خوب استقبال کیا، مجھے دیکھ کر اسے کافی خوشی ہوئی، لیکن جیسے ہی میں نے سمر کے رشتے کے بارے میں دریافت کی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے خضر سے کہا کہ اپنا دوست کیا ہوا مجھے بتاؤ، مجھے رشتہ
نہ کرنے کی وجہ بتاؤ۔ تم نے اپنی بیٹی کا کہیں اور رشتہ طے کر دیا ہے؟ جس پر خضر نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ایسی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تم سے کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن پھر کبھی بتاؤں گا، وہ بھی اکیلے میں۔ میں نے خضر کو اپنے ساتھ لیا اور کھیتوں کی طرف روانہ ہوا۔ ہم دونوں تنہائی میں تھے۔ ہم نے خضر سے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں اس حقیقت سے واقف ہوں کہ سمر کون ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کیا مطلب کون ہے؟ سمر۔ وہ کہنے لگا یہ نہید کا بیٹا ہے۔ شاید تم نہیں جانتے لیکن تمہارے علاوہ میں بھی اس حقیقت سے واقف ہوں۔ اس رات جب تم بچہ لے کر اپنے گھر آئے تھے تو مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ نہید کا ناجائز بچہ ہے۔ میں نے خضر سے کہا پھر کون سی وجہ ہے کہ تم اس رشتے کے لیے انکار کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا حالانکہ یہ بچہ ناجائز ہے لہٰذا میں کسی ایسے لڑکے سے اپنی بیٹی کا رشتہ طے نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے کہا شرم آنی چاہیے کیسا کہتے ہوئے؟ اس میں سمر کی کیا غلطی ہے؟ ارے وہ تو معصوم ہے اور اس معصوم کو ہم نے پیار سے پالا، اس کی اچھی پرورش کی، اسے تعلیم دلوائی۔ میرے بار بار کہنے پر وہ انکار ہی کر رہا تھا۔ واپس جاتے ہوئے میں نے صرف اتنا کہا کہ اس رات کو راز ہی رکھنا اور یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ میں مایوس واپس آ رہا تھا۔ دل میں کئی خدشات تھے کہ جب سمر کو پتہ چلے گا کہ ندا کے والد نے انکار کیا ہے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن میری امیدوں کے برعکس وہ پرسکون رہا۔ خیر بعد میں یہ پریشانی بھی حل کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خضر کے دل میں رحم ڈال دیا اور وہ اپنی بیٹی کو کسی طور پر کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ سمر کی شادی پر ہم بہت خوش تھے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کی ساری خوشیاں مجھے مل چکی ہیں۔ اور شادی کے 6 ماہ بعد مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ملی جب میرے بیٹے نے مقابلے کے امتحان میں ٹاپ کیا۔ میرا بیٹا آفیسر بن چکا تھا اور میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میری اور میری بیوی کے برے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اپنے بیٹے کی خاطر ہم نے جو کیا ہماری محنت رنگ لائی، لیکن کم از کم اب ہمارا بڑھاپا سکون سے گزرے گا۔ مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ شادی کے بعد ہی نہ جانے سمر کو کیا ہوا، وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ یہ بات بھی ندا کے کہنے پر وہ ہم سے الگ ہوا تھا۔ یہ ہمارا نصیب تھا کہ اس سے محبت کرنے کے بعد بھی ہم خالی ہاتھ رہے۔ پہلے تو وہ مہینے میں 1-2 بار ہم سے ملنے آتا تھا لیکن اب تو آتا بھی نہیں اور نہ ہی فون پر ہماری خیریت دریافت کرتا ہے۔ میں اور میری بیوی اسی مکان میں رہتے ہیں۔ تنہائی ہمیں بہت پریشان کرتی ہے اور اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک ترکیب سوچی۔ اس مکان کو فروخت کرنے کے لیے ہم اخبار میں اشتہار دیتے ہیں۔ مختلف قسم کے لوگ اس مکان کو دیکھنے اور پھر ہم سے ملنے آتے ہیں۔ پھر ہم جان بوجھ کر مکان کی قیمت زیادہ بتاتے ہیں۔ اس دفعہ اخبار میں ہم نے اشتہار دیا تو کچھ طالب علم مکان خریدنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہمیں اپنا بیٹا یاد آیا۔ انہوں نے تصویر دیکھ کر پوچھا کہ بیٹا یہ کون ہے؟ تو ہم نے کہا یہ ہمارا بیٹا ہے، آج کل ملتان میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں رہتا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ نہیں بیٹا، بیٹے نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ اسے اس بات کا بہت افسوس تھا۔ وہ کسی طرح سے سمر سے ملنا چاہتا تھا اور ایک دن فقیر کا بیس بدل کر سمر کی گاڑی کے سامنے آیا اور کہا کہ تیرے اس عہدے پر لعنت ہے جس کی وجہ سے تو اپنے والدین کو چھوڑ گیا۔ اس لڑکے کو فوراً گرفتار کیا گیا، شاید اسے مار بھی پڑی ہوگی، لیکن اس نے سمر کو بہت سی باتیں سنائی تھیں۔ خضر احمد کو جب میری تنہائی کا علم ہوا تو اسے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ وہ سمر سے ملنے گیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ندا یہ سن کر حیران ہوئی تھی اور اپنے باپ سے پوچھ رہی تھی کہ ابا جان کیا ہوا؟ اس نے ندا سے کہا کہ تم کمرے میں جاؤ، میں نے سمر سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر اسے ساری حقیقت بتائی کہ اس کی پیدائش کیسے ہوئی، کس طرح اسے پیدائش کی رات ایک ویران جنگل میں رکھا گیا تھا اور وہاں سے میں نے اسے اٹھایا تھا۔ سمر ساری باتیں سن رہا تھا لیکن ایسے خاموش تھا جیسے اس کے جسم میں جان نہ ہو۔ اچانک اسے میری اور میری بیوی کی یاد آئی۔ شاید اپنی حقیقت جان کر اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ ہم سے ملنے کے لیے بھاگا۔ مگر افسوس کہ اسی دن میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جس دن وہ ہمیں ملنے آیا تھا اس دن اس کی ماں کا جنازہ اس کے سامنے پڑا تھا۔ وہ اپنے بال نوچنے لگا اور اپنے لیے یہ سزا سمجھنے لگا کہ قدرت کی طرف سے مجھے یہی سزا ملنی تھی کہ میں اپنی ماں سے معافی نہ مانگ سکا۔ میں نے سمر کو معاف کر دیا لیکن وہ ہر روز اپنی ماں کی قبر پر معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن ماں آخر ماں ہی ہوتی ہے۔ وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی لیکن پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے سمر کو معاف کر دیا۔